نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 23 پڑھیں گے، جس کے اندر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے راوی ہیں، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ السدی ومنها ما دون ذلك۔ میں ایک وقت سو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ قال الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دین مراد ہے۔ اس خواب کی تشریح میں بہت گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ کرتا ایک شخص کی دینی حالت اور ایمان کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس خواب میں کرتا دین کی علامت ہے اور لوگوں کے مختلف کرتوں کا مطلب ان کے ایمان کی مختلف سطحوں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف لمبائی کے کرتے پہنے ہوئے دیکھا، کسی کا کرتا سینے تک تھا اور کسی کا اس سے بھی نیچے۔ یہ ایمان کی مختلف حالتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر انسان کا ایمان اور دینی استقامت مختلف سطح پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ یہ علامت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم دین اور ایمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر خود فرمائی کہ یہ ان کے دین کی طاقت کی نشانی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ان کی دینی استقامت بہت مضبوط اور طاقتور تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت اور دین میں مقام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو بہت مضبوط کیا۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی قوت ملی اور اسلامی تاریخ میں آپ کے اہم فیصلے اور فتوحات کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے چند اہم پہلو: عدل و انصاف۔ حضرت عمر کا دور خلافت عدل و انصاف کی بے مثال ہے۔ دینی شعور، دین میں گہرے فہم اور بصیرت کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اخلاص اور خوف خدا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ آپ ہمیشہ امت کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔